یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر گفتگو جب بھی جہاں بھی شروع ہوتا تو مردوں کے دلوں میں لڈو پھوٹتے، اور خواتین نہ صرف اس گفتگو کرنے والے سے نفرت کرتی بلکہ اسلام سے بھی نفرت کر سکتی۔ اب یہ ہمارا ریکارڈ اسی ٹاپک پہ ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کئی خواتین اب ہم سے ناراضگی ظاہر کرے، اب کئی خواتین ہم کو انفالو کرنا بھی شروع کرے کہ نہیں یہ صاحب کے کانٹیکٹ میں اگر رہیں گے، ان کے لیکچر سنیں گے، ان لوگوں کو فالو کریں گے تو پھر میرے شوہر کو دوسری شادی کروائے گا کبھی نہ کبھی نا۔ تو پھر ان خواتین کے لیے کیا بولیں گے؟ اپنا آخری میسج آپ بتائیے۔ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب بعد میں دیتا ہوں۔ یہ جو لاسٹ والا حصہ ہے نا، ان کے ساتھ شروع کے کچھ سالوں میں میرے اپنے رشتہ دار، کزنس، عورتیں، دوستوں کی بیویاں شاید، یہ ان مردوں پہ اپنے یہ پریشر ڈالتی تھی کہ ان کے ساتھ زیادہ مت بیٹھو، ان کے ویڈیوز سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ان کو کیا کیا سمجھتے تھے اور انہوں کیا نہیں کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ میں جھیل چکا ہوں اور شاید کوئی ویڈیو میں بول چکا ہوں یہ بات۔ تو یہ تو آپ کے آخری حصے کا جواب ہوا کہ وہ تو ہے۔ پہلا سوال آپ کرے تھے کہ پلیز ریپیٹ اٹ۔ اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والوں سے ہی خواتین نہ صرف نفرت کرتی بلکہ اسلام کو بھی برا ماننے لگتی۔ اس ٹاپک سے نفرت، قرآن کی آیت سے نفرت، ہو گئے جیسا حضور کی طرز زندگی سے نفرت کرنے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اتنے گٹس آپ کے پاس کہاں سے آئے، کیوں آیا؟ ایک منٹ، ایک آرگیومنٹ اس میں ایک آتا کہ حضور جو ہے اپنی پہلی بیوی کی زندگی میں کبھی دوسری شادی نہیں کرے۔ دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضور کی نبوت کے 10 سال بعد ہوا۔ بالکل ٹھیک، تو پہلے جو ٹائم گزارے حضور، اس میں تو اسلام اور اس آیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح سے لمیٹیشنز کے ایگزامپل میں ہے کہ اس وقت تو ملٹیپل کا رواج تھا، بالکل 4 والی ریسٹرکشن نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی یہ چیز حضور کی پرسنالٹی اور ان کے کیریکٹر کی طرف ایک انڈیکیٹر ہے۔ بلکہ ایسے ماحول میں بھی وہ کبھی بھٹکے نہیں، جب نہ ان پہ نبوت تھی نہ ان پہ قرآن کا نزول تھا، جبکہ ماحول ایسا تھا کہ ملٹیپل وومن، نو کاؤنٹ، کچھ یہ سب نہیں تھے لمیٹیشنز، لیکن پھر بھی وہ ان کی شریف النفس جو طبی ان کی جو کنڈیشنز تھی، ان کا جو مزاج تھے، اس میں وہ اپنے سے بڑی عمر والی عورت کے ساتھ اتنا عرصہ دوسری عورت کا سوچے بغیر گزارے۔ ٹھیک، برابر، یہ تو اس شخص کے الٹیمیٹ ہونے کی ایک نشانی، ایک پروف ہے۔ اور حضور کی نبوت کے پہلے 10 سال، جبکہ مکی زندگی 13 سال کی، تو اس پیریڈ میں جو ہارڈ شپ سے گزرنا پڑا، آپ امیجن کریے، ایک اللہ کے رسول ہیں، ان پہ وقفے سے قرآن کا نازل ہونا وحی کے ذریعے، اور ان کے قریب کے لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ، سب پڑھ چکے ہیں، مطلب سبھی جانتے ہیں کہ کتنا ٹف ٹائم گزر رہا تھا وہ ٹائم پہ۔ تو وہ ٹائم پہ تو یہ نیچرل نہیں ہے نا کہ انسان کوئی شادی وادی کرنے کے بارے میں سوچے، بالکل نہیں۔ لیکن اس وقت جب ان کا انتقال ہو گیا اور جب قرآن کا نزول اور چیزیں ہونے لگی اور اسلام میں لوگ جب بڑی تعداد میں آ رہے تھے، داخل ہونے لگے، تو حضور نے پھر جب شادیاں کی، اگر کوئی یہ بول دے کہ ہم نے عائشہ کے بعد جن کو وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، انہوں نے اور پھر کوئی دوسری شادی نہیں کی، تو پھر وہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ کسی کے اٹیچمنٹ میں رہنے کی وجہ سے دوسرے کا خیال نہیں آتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ویلڈ پوائنٹ، یہ پوائنٹ اکثر نہیں بولا جاتا، صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ ریلیٹ کر کے روک دیا جاتا ہوں۔ حالانکہ ان سے اتنی محبت تھی، لیکن ان کے بارے میں یہ تھی کہ آخری سانس بھی آپ انہی کے گود میں لیے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی تو باقی شادیاں کی نا، باقی نکاح کیا نا انہوں نے۔
تو یہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ دل ٹوٹنا اور یہ چیزیں، اچھا جو شادیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ پرسنل ریزنز نہیں تھے، ہاں سوشل ریکوائرمنٹس تھے. ٹھیک ہے، ابھی یہ جو آیت کا نزول ہے یہ بھی ایک سوشل ریکوائرمنٹ کے بیک ڈراپ میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میں پولیگیمی کو سوشل سولوشنز کے پس منظر میں بھی ہی دیکھنا چاہوں، پرسنل لیولز پہ نہیں، کیونکہ اس سے ہٹ کے آپ جو بھی اس کو کو ریلیٹ کریں گے تو پھر وہ پرمیشنز کے لیے آپ کو اس آیت کے علاوہ چیزوں پہ جانا پڑے گا. اس کے ہٹ کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں قرآن میں، جو احکام ہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کے اس ڈیسیشن کو آپ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. سوچنا پڑے گا کہ کہیں میں کسی اس آیت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہوں اس کام کی وجہ سے. اگر اس کے خلاف نہیں ہے اور اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر اس سبجیکٹ پہ آپ فری ہیں، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو رہا ہے تو ان کی کم علمی ہے، اور آپ اگر بڑی باتیں کرنے لگ جاؤ گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کس کے خلاف بڑی باتیں کر رہے ہو. آپ رحمت للعالمین کے خلاف بول جا رہے ہو اپنی غفلت میں، کے عمل کے خلاف بول رہا. آپ ان کو یہ بتا رہے ہو کہ وہ لیس کمپیشنیٹ تھے آپ سے، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ. اور جو آپ سے 70 ماہ کی محبت رکھنے والی اینٹیٹی، جو آپ کا کریٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کا ایک جو حکم ہے، ایک یہ ترغیب ہے، یا آپ ترغیب بولنے پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے. ترغیب کا وہاں تو ڈرائے نہیں، ڈراتے ہوئے ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ دونوں ضروری ہیں. ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک احتیاط ہے. بالکل ٹھیک، تو آپ اس کے بھی خلاف، آپ اپنے ہسبینڈ سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے تو نہیں ہو سکتے نا. بالکل نہیں ہو سکتے. آپ تو چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے گھر چلے جانے والے، یہ آپ کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے یہ چیزیں جو ہے نا اس طرح سے نہیں سمجھی جاتی، ایک براڈر وے میں سمجھنا پڑتا ہے اس کو. تو میں گزارش سب سے یہی کروں گا کہ اپنے دین کو، اپنے رسول کی زندگی کو تفصیل سے پڑھیے گا، اور ان کے کرنے اور نہیں کرنے کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے جب آپ رہیں گے، سوچیں گے، تب یہ چیزیں سمجھ میں بھی آئیں گی. اور کسی کے کرنے پر آپ اس کا مذاق نہیں اڑاؤ گے، کسی کے نہیں کرنے پر ہو سکتا آپ اس کو انکریج کرو گے جیسا اللہ نے انکریج کیا. تب آپ ایک مومن کی طرح بیہیو کرو گے. ٹھیک ہے. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.